وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو اس سے قبل کی آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی میں پہنچے تو ایک درخت کی جانب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ ہم ہی تمہارے رب ہیں، ہم اللہ ہیں، رب العالمین ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی نبوت و رسالت عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی سچائی کے دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے دو معجزات عطا کی، ایک موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرا چمکتا ہوا ہاتھ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیجیے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکا تو فَلَمَّا رَآهَا پھر جب اسے دیکھا کیا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ کہ وہ سانپ کی طرح پھن اٹھا رہا ہے یا پھن ہلا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وَلَّا مُدْبِرًا موسیٰ علیہ السلام پیچھے کی طرف ہٹنے لگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ اور مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے یا اس کی جانب نہیں بڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل آگے بڑھو، وَلَا تَخَفْ نہ گھبراؤ، اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ یقیناً تم امن پائے ہوئے لوگوں میں سے ہو، محفوظ لوگوں میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیگر انبیاء جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، ایک سچے نبی ہونے کے لیے، دنیا کو یہ ثابت کرنے کے لیے میں اللہ کا سچا نبی ہوں، معجزات ادا کیا۔ معجزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عاجز کر دینے والی چیز، ایک ایسی چیز جسے کرنے سے دنیا قاصر ہو، معجزہ، عاجز کر دینے والی چیز۔ عام طور پر معجزہ کہتے ہیں، جبکہ یہ اصل سے معجزہ اعجاز سے، جس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے سب کو معجزہ عطا کیا ہے، ایک ایسی چیز جو دوسرا کوئی نہ کر سکے۔ در حقیقت جو معجزات ہوتے ہیں اس میں نبیوں کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت
کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر قرآن مجید عطا کی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے نبی تمہیں جو باتیں بیان کر رہے ہیں، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم اس جیسا لا کر کے دکھاؤ۔ تم بھی، تمہارے دنیا بھر کے جتنے مددگار اور تمہارے شہداء، تمہارے ساتھی جتنے بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کو جمع کر لو۔ پھر اللہ رب العالمین نے جہاں اس بات کو چیلنج کے طور پر سامنے والے کو دیا، وہیں اللہ رب العالمین نے فیصلہ بھی سنایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں ہرگز نہیں کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ساری کی ساری قدرتیں اللہ کی شامل ہیں، اس میں جو باتیں ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ انسان کی جانب سے نہیں ہے، اس لیے تم نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اصل بات ہے۔ اور کسی بھی بات کو اتنی مضبوطی کے ساتھ کہہ دینا کہ تم نہیں کر سکتے، یہ کانفیڈنس، یہ اعتماد، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو سامنے والے کی مجبوری جانتا ہے نا۔ جو سامنے والے کی مجبوری نہ جانے وہ کیسے بتائے کہ تم نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سامنے والا کتنا کمزور ہے، اس لیے پیدا تو اسے نہیں کیا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا ہم کتنے مجبور ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دیگر نبیوں کو بھی معجزات عطا کیے ہیں، یہ ان کے نبوت کے دلیل کے طور پر ہے کہ ہم سچے نبی ہیں، اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل کے طور پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن نبیوں کو جو معجزات عطا کیے ہیں وہ تمام نبیوں کو الگ الگ معجزات دیے ہیں۔ سب نبیوں کو ایک جیسا معجزہ نہیں دیا کہ سارے نبی ایک ہی جیسا معجزہ دنیا والے کو دکھا رہے ہوں۔ سب کو قرآن نہیں ملا، سب کو لاٹھی نہیں ملی ہے نا، سب کو جناتوں پر حکومت بھی نہیں ملی۔ تو اللہ رب العالمین نے سب کو الگ الگ معجزات عطا کیے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سارے ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم نے کسی کو کسی اعتبار سے اوپر اٹھایا ہے تو کسی کو کسی اعتبار سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی تو عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے اس دنیا میں بھیج دیا، ان کا معجزہ ہے۔ ماں کی گود میں بات بھی کروا دی اللہ رب العالمین نے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو جنات کو سزا دینے کی طاقت دی۔ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھے جن بہت تنگ کر رہا تھا، دل کیا کہ میں اس کو پکڑ کر کھوٹی سے باندھ دوں تاکہ تم لوگ صبح دیکھ لو۔ پھر مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ مجھے ایک ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو جنات کو پکڑنا، سزا دینا، قید کرنا، یہ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ دے رکھی تھی، اس لیے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا معجزہ ہے، اس پہ ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہے نا۔ تو تمام نبیوں کے معجزات الگ الگ ہیں۔ اچھا، معجزات میں ایک کمال کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں کہ کسی کو کچھ بھی معجزات دے دیا، حالات، جگہ، ماحول دیکھ کر کوئی معجزات عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو دکھایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسی دی جو جادو کو ہرا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جادو نہیں سکھایا، وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی تھی، جو ان جادوؤں کو زیر کر سکے وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا جب لوگوں کو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی تھیں جس سے لوگ پریشان رہتے تھے۔ ان بیماریوں سے نجات کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا، کیا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جو بیچارے برس کے مریض ہیں، جو کیا کہتے ہیں کوڑ کے مریض ہیں، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ وقت تھا جب لوگ بیماریوں سے بہت تنگ تھے،
تو اللہ رب العالمین اچھا بعض دفعہ انسان بیماریوں کو خدا بھی مان لیتا ہے. ہمارے یہاں ایک زمانے میں چیچک کی پوجا ہوتی تھی, آج بھی غیر مسلموں کا پوجا ہوتی ہے. چیچک ایک بڑا نکلتا ہے, اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں آج بھی. تو اس سے نجات دلانے کی ویسے ہی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا. قرآن کہاں؟ مکہ میں, عربوں میں, جہاں لوگوں کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم سے بہتر بولنے والا دنیا میں کوئی نہیں, ہم ہی بولنا جانتے, باقی سب گونگے ہیں اجمی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا کہ لو اب بولو, اب بول کے دکھاؤ. سارے لوگ مل کے بول کے دکھاؤ. ایک قرآن نہیں, ایک آیت لا کے دکھاؤ, ایک سورہ لا کے دکھاؤ. نہیں لا سکے. اللہ نے کہا قیامت تک کا چیلنج, نہیں لا سکتے. تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے پوری حکمت کے ساتھ نبیوں کو معجزات کے طور پر عطا کیا. تو پہلا معجزہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا کی. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں لے کے جاؤ, وہ نکلے گا جب تو ایسی صورت میں چمکتا ہوگا. بیضاء علم چمک غیر سوء, ایسا نہیں کہ چمک ہوگی جو ہاتھ کو جلا دے یا نقصان پہنچا دے, کچھ کر دے. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ رَهْبٍ مِنَ الرَّهْبِ. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب خوف لگنے لگے تو اسے اپنے بازو سے چمٹا لو. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں برہانان دلیلیں ہیں, یہ دونوں دلیلیں ہیں فرعون اور اس کے قوم کے لوگوں کے لیے تمہارے رب کی جانب سے. اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ دو دلیلیں ہیں. کس کو دکھانے کے لیے؟ فرعون اور اس کے قوم کے لوگوں کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین. یقیناً یہ قوم فسق و فجور میں مبتلا ہو چکی ہے, گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہے. اخیر میں ایک بات اور بتا دیں کہ معجزہ یہ نبیوں کو دیا جاتا ہے, اور اسی طرح اللہ رب العالمین بعض وقت کرامتیں عطا کرتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو. یہ کرامت الگ چیز ہے, معجزہ الگ چیز ہے. کرامت ہو سکتا ہے ایک ہی جیسا 500 لوگوں کے ساتھ ہو جائے. کرامت جو ہوتا ہے یہ اس نیک انسان کے اپنے دل میں اطمینان کے ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے. بس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے. اس لیے ہوتا ہے ایک آدمی ہے بہت بری طرح مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, یکایک کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے مصیبت سے باہر نکل جاتا ہے. اس سے اس انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ایک بھی آدمی نہیں, 1000 آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, 500 آدمی کے, کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کرامت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے. اس انسان کو اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا. اس میں کمال صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.